السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ ڈاکٹرز نے چینی وائرس سے بچنے کے لیے 2 بہترین طریقے بتا دیے۔ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ ایران میں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 26، متاثر 245، سابق سفیر فوت، 22 شہروں میں نماز جمعہ منسوخ۔ ہندو بلوائیوں کے ہاتھ 3 مساجد اور 40 مسلمان شہید، حکومت خاموش تماشائی۔ صدر رجب طیب اردوان کی نئی دہلی میں ٹیوشن سینٹر پر بچوں پر سلاخیں استعمال کرنے پر تنقید۔ دنیا بھارتی ظلم کا فوری نوٹس لے، سن لو تاریخ کے صحیح رخ پر کھڑے ہونے کا یہی وقت ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ ہمارے سننے والے ویورز کا ایک خوبصورت پیغام۔ سٹوڈنٹس پینسل اریزر سے پہلے کس سے پینسل اریز کرتے تھے؟ ایک گھڑ سوار نے مرنے کے باوجود پہلی پوزیشن کیسے حاصل کی؟ سردیوں میں منہ سے نکلی بھاپ اور ایروپلین کے چھوڑے ہوئے دھوئیں میں کیا لنک ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل نہیں ہوتا اور حلال گوشت کھانے سے کوئی بھی شخص متاثر نہیں ہوگا۔ البتہ گوشت کو اچھی طرح پکانا ضروری ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ یہ بیماری پالتو جانوروں، گائے، بکری وغیرہ سے نہیں پھیلتی کیونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، اس لیے اینٹی بائیوٹک اس بیماری میں اثر انداز نہیں ہوتی۔ 97% متاثرہ لوگ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کا تاحال کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ اگر آپ نے اس سے بچاؤ سے متعلق ٹوٹکے سنے ہیں جیسے ماؤتھ واش کا استعمال، لہسن کھانا، زیادہ پانی پینا یا لیموں کا استعمال وغیرہ، ان سب کی تاحال کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ آیا مذکورہ اشیاء استعمال کرنے کے بعد اس سے انسان محفوظ رہتا بھی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس سے بچنے کے 2 بہترین طریقے ہیں۔ ایک، ہاتھ صاف رکھنا ہے اور اپنے آنکھ اور منہ کو کم سے کم چھونا ہے۔ اس کی علامات 12 سے 14 دن میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ اس سے پریشان نہ ہوں اور گھبرائیں مت۔ ادھر امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک تاریخی معاہدے پر دستخط قطر کے شہر دوحہ میں ہونے جا رہے ہیں، جسے امن کے قیام کے لیے بڑی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس معاہدے میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کو ایک مشکل اور کٹھن عمل بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا اس معاہدے سے 20 سالہ لڑائی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا؟ مذاکرات شروع کرانے اور انہیں ایک حتمی فیصلے تک پہنچانے میں پاکستان کا ایک اہم کردار تصور کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر کے حکام نے پاکستان کو اس معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے۔ اس کی کوریج کے لیے دنیا بھر سے صحافی دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ مختلف ممالک سے اعلی حکام کی شرکت بھی متوقع ہے۔ اس معاہدے پر طالبان کی جانب سے ملا عبدالغنی برادر دستخط کریں گے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے امریکی صدر یا امریکی وزیر خارجہ کو اس معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے۔ ادھر ایران کے سابق سفیر اور نامور مذہبی رہنما ہادی خسرو شاہی چینی وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ ہادی سمیت اس وقت اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 26، جبکہ رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 245 ہو گئی ہے۔ نائب صدر برائے خواتین معصومہ ابتکار بھی اس وائرس کا شکار ہو گئی ہیں اور زیر علاج ہیں۔ شہر قم سمیت 22 شہروں میں نماز جمعہ کے اجتماعات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے درمیان براہ راست پروازوں پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ تمام زمینی راستے بھی معطل ہیں۔ تہران نے دعویٰ کیا ہے کہ صورتحال بہتری کی جانب ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 2800 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر بھارت کے دارالحکومت میں ہندو بلوائیوں کے ہاتھوں 40 مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ برطانیہ کے قائد حزب اختلاف جیریمی کوربن نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہندو بلوائیوں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ تعلیمی اداروں کو جلایا جا رہا ہے۔ کم سے کم 3 مساجد، ان گنت دکانوں اور گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھارت میں مسلمانوں کے نجی ٹیوشن میں پڑھنے والے مسلمان بچوں پر لوہے کی سلاخیں استعمال کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اس وقت ایسا ملک بن گیا ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم کرنا ایک عام سی بات بن گیا ہے۔
یہ سب ہندو کر رہا ہے، نجی ٹیوشن میں پڑھنے والے مسلمان بچوں پر سلاخوں سے مارا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ امن کو کیسے ممکن بنائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ ان ہندوؤں کی بہت بڑی آبادی ہے جس کی وجہ سے جب یہ تقریریں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ سن لو، یہ مضبوطی نہیں ہے بلکہ جاہلیت اور بیوقوفی ہے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب وہ موسیقار جنہوں نے امن کے فروغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا، جب بھارت میں جاری ظلم پر آواز بلند کرنے لگ جائیں تو دنیا پر جاگنا واجب ہو جاتا ہے۔ دنیا اب اپنا فرض نبھائے اور بھارتی ظلم کا فوری نوٹس لے۔ انہوں نے دنیا پر زور دیا کہ سن لو، تاریخ کے صحیح رخ پر کھڑے ہونے کا یہی وقت ہے۔ صبر زیادہ دیر نہیں چلے گا ورنہ بعد میں پچھتاوا ہاتھ لگے گا۔ دوستو، ہمارے ایک بہت ہی پیارے سننے والے ہیں جناب محمد نواز صاحب، جن کا تعلق پاکستان گلگت کے ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں مومنا آباد سے ہے۔ جناب لکھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی چینی وائرس پہنچا نہیں ہے، لیکن یہاں چہرے میں پہننے والے ماسک کا ایک پیس 150 سے 1700 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے گلگت میں جو میڈیکل اور انجینئرنگ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں یا ڈیولپ ہو رہی ہیں، اگر یہی تعلیمی ادارے کیٹو پہاڑ، نانگا پربت یا عطا آباد جھیل کے قریب بنائی جاتی تو اس میں پوری دنیا کے شوقین طالب علم یہاں آ کر بڑے ہی شوق سے پڑھتے اور اس سے ٹورزم کو بھی زیادہ سے زیادہ ترقی ملتی۔ دوستو، یہ آئیڈیا تو مجھے بہت ہی پسند آیا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کیا حکومت کا اس طرف دھیان نہیں گیا ہوگا۔ اگر نہیں گیا تو آج میں آپ دوستوں کے توسط سے جناب محمد نواز صاحب کی آواز ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچے۔ آپ سب دوست اس بات کو شیئر کریں گے تو ضرور پہنچے گی۔ باقی انہوں نے ایک اور بات بھی شیئر کی ہے کہ جہازوں کی سیٹ کے نیچے جو حفاظتی جیکٹ ہوتی ہیں، وہ جیکٹ صرف اور صرف لوگوں کے خدا نخواستہ پانی میں گرنے کی صورت میں فائدہ مند ہیں، ادروائز بیکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلکہ ہر سیٹ کے نیچے پیراشوٹ ہونا چاہیے، اس صورت میں تمام مسافر ناگہانی صورت میں باحفاظت نیچے اتر سکتے ہیں۔ دوستو، 1770 سے پہلے اسٹوڈنٹ پینسل اریزر کی ایجاد سے پہلے اسٹوڈنٹس ایک سڑی ہوئی روٹی کے ٹکڑے سے پینسل اریز کرتے تھے۔ دوستو، 1923 میں فرینک ہیز، جو کہ ایک گھڑ سوار تھے، وہ ایک میچ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے دل کے دورے کا شکار ہو گئے اور اسی گھوڑے کے اوپر ان کی موت واقع ہوگی، لیکن ان کا جسم گھوڑے پر ہی اٹکا رہا۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ وہ گھوڑا رکا نہیں بلکہ اس گھوڑے نے اس دن پہلی پوزیشن حاصل کی، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے اس گھوڑے نے کبھی بھی پہلی پوزیشن حاصل نہیں کی تھی۔ دوستو، آپ میں سے اکثر کسی نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایروپلین یا جیٹ ہوا میں اڑتا ہے تو اپنے پیچھے کبھی کبھی ایک سفید لائن دھوئیں کی چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں جب ہم اپنی ہا بھری آواز جسم سے نکالتے ہیں تو ویسا ہی دھواں یا بھاپ بنتی ہے۔ ہمارے جسم سے نکلی ہوئی بھاپ اور اس بھاپ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دوستو، اصل میں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی مل کر ویژول شکل کے مالیکول ہوا میں بناتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔